اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کا سلسلہ جاری ہے، تو اس قسم کی جب جنگیں ہوتی ہے تو چند بنیادی سوالات کے بارے میں سوچنا اور ان کے جواب اور ان کا حل پیش کرنے کی کوشش ہر آگاہ انسان کے لیے ضروری ہے۔ پہلا سوال یہ ہے، ٹرمپ جیسا خونخوار، وحشی، جھوٹا، مکار، فاسد، جزیرہ ایپسٹین کے بانی اور انسان کو کباب کر کے کھانے والے لوگ ہم پر مسلط کیوں ہوتے ہیں؟ ابھی پوری دنیا پریشان ہے، خوف زدہ ہے ان حکمرانوں کی وجہ سے۔ تو سوال یہ ہے، یہ حکمران، یہ ظالم و جابر حکمران، یہ فاسد و خونخوار حکمران ہم پر، یہ انسان نما بھیڑیے انسانوں پر مسلط کیسے ہوتے ہیں؟ اور خصوصاً جو بظاہر جمہوریت ڈیموکریٹک ہو، تو جمہوری ممالک میں ظاہر سی بات لوگوں نے ہی اس کو انتخاب کیا ہے، لوگوں نے ہی اس کو چنا ہے، یعنی لوگوں کے انتخاب کی وجہ سے، لوگوں کے چناؤ کی وجہ سے یہ اپنے لوگوں پر اور پوری دنیا پر اس قسم کے افراد مسلط ہوتے ہیں۔ ناظرین گرامی قدر، ہمیشہ یاد رکھیں، آپ محلے سے لے کر شہر سے لے کر صوبہ سے لے کر ملک سے لے کر بین الاقوامی سطح تک جہاں جہاں فاسد و فاسق و فاجر و انسان نما بیڑیے افراد ہم پر مسلط ہوتے ہیں، تو یہ سوال تو ہوتا ہے، اس قسم کے افراد ہم پر مسلط کیوں ہو رہے ہیں؟ اسی سوال کے ذیل میں چند اور سوالات آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ ان سوالات کے بارے میں آپ بھی غور کیجئے۔ مثلا حقوق بشر کے نام پر بشر کا قتل عام کیوں؟ مثلا یہ ایٹم بم بنایا کس لیے؟ ایٹم بم کسی لال بیگ کو مارنے کے لیے نہیں، بلکہ انسان کو مارنے کے لیے ہی بنایا ہے۔ اور خصوصاً وہ امریکہ جس نے 1945 میں ایٹم بم گرا کے منٹوں میں ہزاروں، اور اس سے لے کر اب تک تاریخ میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں انسانوں کو قتل عام کیا ہے، بالواسطہ یا بلا واسطہ۔ تو حقوق بشر کے نام پہ بشر کا قتل عام کیوں ہو رہا ہے؟ آزادی کے نام پہ اقوام و ملل کو قید و بند اور غلامی کی زنجیروں میں بند کرنے کا سلسلہ بڑے زور و شور سے ہے۔ ادھر آزادی کا نعرے بھی ہے، ادھر اقوام ملل کو قید و بند اور غلامی کے زنجیر میں جکڑ رہے ہیں۔ عدالت کے نام پہ ظلم و بربریت کا بازار گرم کیوں؟ انسانیت کے نام پہ انسان سوز اقدام کیوں؟ آزادی بیان کے نام پہ حقیقت گوئی پر پابندی کیوں؟ یہ سب آپ کے سامنے ہے۔ یہ سوالات ایک بنیادی ترین اور فکر انگیز ترین سوالات ہیں۔ ان سوالات کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ اگر پہلا سوال کی وجہ اور اس کا جواب ہمیں سمجھ میں آ جائے تو سمجھ لیں باقی سوالات بھی ہمارے لیے حل ہو جائیں گے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ ظالم و جابر و فاسق و فاجر و اور خونخوار، انسان خار، بیڑیا، انسان نما بیڑیے ہم پر مسلط کیوں ہیں؟ اس کی بہت ساری وجوہات، بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں۔ چند اسباب آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ سب سے پہلا سبب اور سب سے پہلی وجہ لبرلزم اور ہیومنزم کا نتیجہ ہے۔ کیونکہ کوئی حاکم، کوئی جابر انسان ہم پہ مسلط ہوتا ہے تو اس تسلط کے پیچھے کچھ مبانی اور نظریات ہوتے ہیں۔ ان نظریات کے مطابق جب ہم عمل کرتے ہیں تو اس عمل کے نتیجے میں ایک فاسق و فاجر حاکم، سربراہ، رئیس، صدر، وزیر اعظم، نمائندہ ہم پر مسلط ہوتا ہے۔ تو ان مبانی اور نظریات میں سے ایک نظریہ لبرلزم اور ہیومنزم ہے۔ جب انسان کو خدا کے بجائے خدا کی جو جائیگاہ ہے، خدا کا جو مقام ہے، وہ انسان کو دے دیا اور انسان کو بالا ترین موجود تسلیم کر دیا، انسان کے اوپر کوئی خدا کا، کوئی خالق کی برتری کی نفی کی، یعنی در حقیقت انسان کو کسی اور کے سامنے جواب دہ نہیں ہونا ہے، کسی اور کے سامنے اپنا حساب و کتاب پیش نہیں کرنا ہے۔ تو ظاہر سی بات، جس کے پاس طاقت ہوگی اور اس کو یہ یقین ہے میں نے کسی اور کے ساتھ جواب نہیں دینا ہے، کسی اور کے سامنے حساب کتاب نہیں دینا ہے، لہذا اس قسم کے ظلم و جبر کا مرتکب ہوتا ہے۔ دو، دین کو سیاست سے جدا کرنے کا نتیجہ۔ دین سے کیا مراد ہے؟
دین اسلام یعنی عقلانیت، کیونکہ دین اسلام کی بنیاد عقل پر استوار ہے۔ جب آپ نے سیاست کو عقل و عقلانیت سے جدا کر دیا تو خود بخود حماقت اور بے وقوفی اور احمق لوگ ہمارے اوپر مسلط ہوں گے۔ دین یعنی پاکیزگی، جب آپ نے سیاست کو پاکیزگی سے، دیانت سے جدا کر دیا تو نجس قسم کے لوگ ہمارے اوپر مسلط ہوں گے۔ دین یعنی امانت، جب آپ نے سیاست کو امانت اور امانت داری سے جدا کر دیا تو خیانت اور خیانت کار ہمارے اوپر مسلط ہوں گے۔ دین یعنی صداقت، جب آپ نے میدان سیاست کو معاشرتی مسائل میں صداقت اور دینداری سے جدا کر دیا تو جھوٹ، مکاری اور مکار قسم کے، جھوٹے قسم کے لوگ ہمارے اوپر مسلط ہوں گے۔ دین یعنی سراسر رحمت، کیونکہ دین سرچشمہ رحمت سے دین صادر ہوتا ہے۔ جب آپ نے سیاست کو رحمت سے جدا کر دیا تو درندگی اور خودخواہی اور درندہ صفت لوگ ہمارے اوپر مسلط ہوں گے۔ دین یعنی خالص علم، کیونکہ دین سرچشمہ علم سے صادر ہوتا ہے۔ جب آپ نے سیاست کو دین سے جدا کر دیا یعنی خالص علم سے جدا کر دیا تو جہالت اور توہم اور جاہل قسم کے لوگ، متوہم قسم کے لوگ ہمارے اوپر مسلط ہوں گے۔ دین یعنی معنویت، جب آپ نے سیاست کو معنویت سے جدا کر دیا تو مادیت ہمارے اوپر غالب آ جائے گی۔ دین یعنی نورانیت، جب آپ نے سیاست کو نورانیت سے جدا کر دیا تو اس کا مطلب ہے تاریکی، ضلالت اور گمراہ قسم کے لوگ ہمارے اوپر غالب آئیں گے۔ ایک اور وجہ، انتخاب میں فقط شہرت اور سرمایہ داری کو معیار قرار دینا۔ آپ اجتماعی معاملات میں، اجتماعی مسائل میں کسی انسان کو شہرت کی بنا پر، سرمایہ کی بنا پر انتخاب کریں گے، الہی اقدار اور انسانی اقدار کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوگی تو اس قسم کے لوگ ہمارے اوپر مسلط ہوں گے۔ پاکیزہ، رحمدل اور قابل لوگوں کی جب ہم حمایت نہیں کریں گے تو ناپاک، سخت، شقی القلب اور ظالم قسم لوگ ہمارے اوپر مسلط ہوں گے۔ الہی اور انسانی اقدار کے حامل لوگوں کی ہم حمایت نہیں کریں گے، ان کو انتخاب نہیں کریں گے تو الہی اور انسانی اقدار سے خالی اور توحیدس اور شیطان پرست قسم کے لوگ ہمارے اوپر مسلط ہوں گے۔ سیاسی، معاشرتی اور دینی شعور کا فقدان، آپ سیاست میں لوگوں کے ہاں سیاسی شعور جب نہیں ہوگا، مذہبی شعور جب نہیں ہوگا، معاشرتی شعور نہ ہوگا، یعنی اجتماعی مسائل کے لیے، سیاسی مسائل کے لیے، معاشرتی مسائل کے لیے ذاتی مفادات کو معیار قرار دے کر کسی کا انتخاب کریں گے لوگ تو اس قسم کے لوگ ہمارے اوپر مسلط ہوں گے۔ مسلمان حکمران سے غیرت اور حمیت کا متاع ختم ہونا، مسلمان حکمرانوں کے ہاں غیرت ہوتی، دینی حمیت ہوتی، قومی غیرت ہوتی تو آج اس قسم کے یہود و نصارہ، ظالم و فاجر قسم کے حکمران ہم پہ مسلط نہ ہوتے۔ ایک اور وجہ، مسلمانوں کے درمیان وحدت کا نہ ہونا، اتحاد کا نہ ہونا، اتفاق کا نہ ہونا۔ مسلمان آپس میں بہت سارے اشتراکات کے باوجود، یعنی عقائد میں مشترک ہونے کے باوجود، فروعات میں مشترک ہونے کے باوجود، اخلاقیات و سماجیات میں مشترک ہونے کے باوجود آپس میں متحد نہیں ہوں گے۔ مثلا ہم فرعی مسائل کو بنیاد بنا کر آپس میں لڑتے رہیں گے تو وہ افراد جو ہمارے خدا کو بھی نہیں مانتے ہیں، ہمارے دین کو بھی نہیں مانتے ہیں، ہماری کتاب کو بھی نہیں مانتے ہیں، ہمارے رسول کو بھی نہیں مانتے ہیں، ہماری فقہ کو بھی نہیں مانتے ہیں، ہمارے اخلاقیات کو بھی نہیں مانتے ہیں، ہمارے سماجیات کو بھی نہیں مانتے ہیں، ہم فرعی جزئی مسائل میں الجھتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے تو وہ افراد، وہ ہماری کسی چیز کو بھی نہیں مانتے ہیں، وہ ہمارے اوپر مسلط ہو کر بغیر کسی تفریق کے، بغیر کسی تمیز کے، یہ شیعہ ہے، سنی ہے، دیکھے بغیر فلسطین میں بھی قتل و غارت گری کا بازار گرم کرے گا، یمن میں بھی قتل و درندگی کا بازار گرم کرے گا، اور لبنان و ایران میں بھی کہیں پہ سنی ہے تو کہیں پہ شیعہ اثنا عشری ہے، کہیں پہ زیدی ہے، تو مختلف
فرقوں میں ہم بٹے ہوئے ہیں، آپس میں متحد نہ ہونے کی وجہ سے، اتحاد کا نہ ہونے کی وجہ سے اس قسم کے فاسق و فاجر قسم کے حکمران ہم پر مسلط ہوتے ہیں اور قتل و غارت گری کرتے ہیں۔ تو یہ آپ بین الاقوامی سطح پر دیکھیں، وہاں پہ بھی یہی ہے، ملکی لیول پر دیکھیں یہی ہے، صوبائی لیول پر دیکھیں، شہر کے لیول پر دیکھیں، گاؤں کے لیول پر دیکھیں، کسی بھی معاشرے میں فاسق و فاجر قسم کے لوگ اگر ہم پر مسلط ہو کر ظلم و بربریت کرتے ہیں، لوگوں کو قتل کرتے ہیں، لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، تو ان کی وجوہات یہ ہو سکتی ہیں۔ تو ان سوالات کے بارے میں سوچنا ہر آگاہ انسان کی ذمہ داری ہے۔